السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 6 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 اور 54 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ سب سے پہلے پڑھیں۔ لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوت گھر، بیتن کی جمع ہے گھر، یؤذن اجازت دی جائے، طعام کھانا، غیر ناظرین انتظار نہ کرنا پڑے، اناہ اس کا پکنا، دعیتم تمہیں بلایا جائے، لفظ دعوت سے ہے، دعایت بلانا، دعوت دینا، طعمتم تم کھا لو، مستأنسین جی لگاتے ہوئے، یؤذی وہ تکلیف دیتا ہے، اذا تکلیف، انتشروا تم منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ پھیل جاؤ، چلے جاؤ، یستحیی وہ شرماتا ہے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے۔ اب آپ آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، اس صورت میں کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی یہ آداب جو ہے بتائے گئے ہیں، تربیت کی گئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ اے اہل ایمان، پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، نہ جایا کرو، مگر اس صورت میں کہ تم کھانے کے لیے اجازت دی جائے، تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے، دعوت دی جائے، اجازت دی جائے۔ الا ان یؤذن لکم، یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، لکم تمہارے لیے، الی طعام کھانے کی، غیر ناظرین اناہ اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ مطلب کیا ہے کہ کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا گیا پھر تم جاؤ، اور یہ نہیں ہے کہ تم پہلے چلے جاؤ، بلکہ وقت پہ جاؤ تاکہ تمہیں کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ غیر ناظرین اناہ اس کا معنی ہے کہ پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اور لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، فادخلوا اذا طعمتم فادخلوا تم داخل ہو جاؤ، تم جاؤ، یعنی کہ دعوت دی جائے تو پھر جاؤ، پھر داخل ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب تم کھانا کھا چکو، فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا تو تم چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث تو باتوں میں جی نہ لگاؤ، یعنی کہ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو بلکہ چلے جاؤ۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی وہ شرماتے ہیں، اس سے شرم محسوس کرتے ہیں، منکم تم سے، یعنی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تمہیں نہیں کہیں گے بھئی آپ فارغ ہوگا اب چلے جاؤ، ایسے نہیں ہوگا، اللہ کے پیغمبر تمہیں یہ بات نہیں کہیں گے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے سے نہیں شرماتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ جب تم سوال کرو، مانگو پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز، متاعًا کوئی سامان، کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ تو سوال ان سے کرو، مِنْ وَرَاءِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے، یعنی کہ
ظاہر ہو کر سامنے آ کر بالکل واضح آپ کوئی بات نہیں کرو گے۔ یہ پردے کے احکام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ بات ہے۔ یہ پاکیزگی والی بات ہے آپ کے لیے اور پیغمبر کے گھر والوں کے لیے، یعنی کہ امہات المومنین کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، تمہارے وقار اور عزت کے مطابق یہ بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی تم ان کے بعد نکاح کرو، یعنی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تم ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرو گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ بڑا گناہ ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ماؤں جیسا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوا فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، ان تبدوا شیئا، اگر کسی چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاتے ہو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، علیما جاننے والا ہے۔ خبیر کا معنی بھی خبر رکھنے والا ہوتا ہے، اور یہاں علیما ہے لفظ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے یہ جو ہے بات بتائی گئی ہے، آداب بتائے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں جانے کے۔ اللہ کے پیغمبر اگر تمہیں بلاتے ہیں تو جب بلایا جائے پھر جاؤ، اور پھر جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پہ جاؤ، پہلے جا کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اور جب کوئی جس بات کے لیے بلایا گیا ہے، یعنی کہ کھانے کے لیے، دعوت کے لیے بلایا گیا ہے، تو کھانا کھاؤ، اور وہاں کھانا کھا کے فانتشروا، چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ، اور ولا مستأنسین لحدیث، وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرو۔ یعنی کہ اس سے کیا ہوگا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے وہ تنگی محسوس ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اور یہ ویسے بھی یہ اخلاقی طور پہ بھی یہ چیز ہے کہ جب اگر کوئی دعوت کے لیے بلاتا ہے، کسی کے گھر میں جانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہمیں عام حالات میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پہلے جا کے بیٹھ گئے ہیں، یا ویسے جا کے فارغ ہو کر جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے، تو ان کے گھر والوں کو جو پردہ کرنے والے ہیں تو ان کو وہ پریشانی ہوگی۔ اس لیے یہ ادب بتایا ہے کہ ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں یہ نہیں کہیں کہ تم چلے جاؤ، اور ایک واقعی ایسا آدمی جو بڑا عزت اور مقام والا ہے تو وہ اس طرح تو نہیں کہے گا کہ بھئی آپ فارغ ہو گئے تو چلے جاؤ۔ تو یہ ادب ہے، احترام ہے امت کے لیے، امہات المومنین کے حوالے سے۔ اور پیغمبر کی بیویوں کو جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، تو تمہارا نکاح ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اور کوئی بھی بات ہوگی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرتے ہو، او تخفو ہو، یا کسی بات کو تم چھپاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ایمان والا بنائے اور قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔